شروع کر رہا ہوں جب طارق بن زیاد نے کشتیوں کو آگ لگائی ساحل سمندر پر اندلس پر اسپین کے سمندر کے ساحل پر کشتیاں جب جلی تو اس کے فوجیوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ واپس جانے کا راستہ تو بند ہے، جانے کا راستہ صرف کشتیوں پہ تھا۔ ٹھیک ہے، کشتیوں کو جلا کے طارق نے خطاب کیا، اے مسلمانوں، اب یا تو شہادت ہے یا پھر حضور کے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ میں نے کشتیاں جلا دی تو مسلمان آگے بڑھے۔ تم نے غلط کیا طارق، کیوں ڈر گئے کہ نہیں؟ تم نے ہمارے جذبوں پر اور ہمارے ایمان پہ شک کیا۔ سن، اگر تو کشتی جلا نہیں بھی جلاتا پھر بھی ہم اس ملک سے بھاگتے نہیں، کیونکہ ہم نے کسی ایسی ویسی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ ہماری سب کی ماں نے ہم کو بزدل نہیں بنائے، شیر دل بنائے۔ ساحل سمندر پر کشتیاں جلائی ہیں، مسلمانوں نے ہاتھوں میں تلوار لے کر چلے ہیں خدا کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شام نظروں میں نہ جشتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آ گیا آئینے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ ذرا غور تو کریں، مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کرنا شروع کر دی تو اس وقت کے پادریوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا مسلمانوں کو کون سی طاقت ہے جو اتنا طاقتور بناتی ہے، نہ یہ رات کو رکتے ہیں نہ یہ دن کو رکتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو مسلمان ہیں لگتا ہے یہ جنات ہیں، نہ یہ دن میں رکتے ہیں نہ یہ رات۔ کچھ لوگ ایسے جنہیں سکون ہی کہیں نہیں، نہ یہ دن میں رکیں گے نہ یہ رات میں رکیں گے۔ اور کسی صاحب کو ممبر پہ سے جانا ہو یہ دنیا سے تو جلدی چلے جائیں بھائی، میرے پاس بڑا کم ہے، بڑا مسئلہ ہے بھائی، یہ رات میں تفریح کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب بتائیے جن کو روکنا ہوتا ہے جب وہی لوگ چلنے لگے تو پھر حالات تو خود ہی بگڑے گے۔ کوئی اور صاحب ہو تو چلے جائیں، بڑی مہربانی ہے کہ اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو واقعی میں جنت میں جانے کے یہ حقدار تھے مگر اتفاق سے اٹھ کے چلے گئے۔ اور کوئی سب جانا چاہتے ہیں جلدی چلے جائیں، بڑی مہربانی، ممبر سے بھی کوئی سب لوگ چلے جائیں، کوئی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں بس سنتے ہیں، چلے جائیں چلے جائیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، جس کو جانا ہے اسے تو، میں جس کے نصیب میں نہیں ہے اسے کون سنائے؟ کسی کا نصیب بدل ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا نام کوئی میری بغیر مرضی کے لیتے ہی نہیں، اور حضور کی بغیر مرضی کے کوئی ان کی بات سن لے، لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ چاہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں 10-5 منٹ میں بھی انشاءاللہ، زیادہ لمبا نہیں، بس 10 منٹ اور سن لیجیے پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے 10-15 منٹ ہو گئے، 10-15 منٹ اور سن لیجیے بس بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ رات آپ نے بہت کر دی اور پبلک اٹھتی جاتی ہے تو تقریر کرنے والے کی طبیعت اس سے پریشان ہو جاتی ہے اور وہ تقریر پراپر کر نہیں پاتا ہے۔ یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے، جیسا ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے، میری کمزوری ہے بہت رات میں مائک کرنا ہے۔ یہ اس وجہ سے میں نفسیاتی طور سے مریض ہوں اس بات کا، خاص طور سے میں سائیکیسٹرک، میں سائیکولوجیکل اس کا پیشنٹ، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب رات زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ اٹھ کے جانے لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اتنا لمبا جو سفر کیا ہے سب بیکار تھا اور میرا سب یہ سب ختم، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا اس محفل میں، یہاں میری ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح کی چیزیں دماغ میں خیالات آتے ہیں، پھر میں ان سے لڑتا بھی ہوں، مگر چونکہ انسان ہوں تو کہیں کہیں لڑ کے جیت جاتا ہوں، کہیں کہاں جاتا ہوں۔ آپ کے یہاں میں بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں آرام سے۔ کوئی اور مولانا صاحب ممبر سے جانا چاہتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے خدا رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں چلے جائیں۔ بیچ میں سے اگر آپ اٹھیں گے تب بھی میں آپ کا کچھ نہیں کر پاؤں گا، مگر مجھے تکلیف ہوگی، اسی لیے
بات انسان بھول جاتا ہے. میں بات کیا کر رہا تھا مجھے دھیان ہی نہیں رہا. جو مشورہ ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے مسلمانوں کے اتنی کامیاب ہونے کی. تو کسی نے کہا کہ یہ جنات ہیں، انسان نہیں ہیں. یہ دن میں لڑتے ہیں، رات کو شبخون مارتے ہیں. یہ بڑے بھیانک قسم کے لوگ ہیں، کھاتے بھی نہیں ہیں. اور یہ اتنے نڈر ہیں کہ ادھر ان کی تلواریں چل رہی ہوتی ہیں. نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آدھی فوج پیچھے نماز شروع کر دیتی ہے، آدھی اس کی حفاظت میں لڑتی ہے، پھر آدھی پڑھ لیتی ہے. تو یہ اتنے پابند ہیں نماز کے، یہ کچھ پتہ نہیں چلتا یہ ہے کون. میری طرف توجہ کریں اور غور کریں، میری طرف اپنا دھیان لگائیں. آپ غور کریں، جب انہوں نے اپنے اپنے اوپینین، اپنے اپنے مشورے جب پیش کر دیے تو جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ میرے حساب سے تم سب بے وقوف ہو. تم ان لوگوں کے اوپر نظر کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر جو ہے وہ جو ہے نا وہ یہاں پر حملے کر کے اس کو فتح کیا. نہیں، میری نظر میں تو وہ مائیں زیادہ سوچنے کے لائق ہیں جنہوں نے ایسے نڈر بچے پیدا کیے ہیں. وہ مائیں کیسی ہوں گی جنہوں نے ایسے بچے، وہ بہنیں کتنی ایسی ہوں گی. اور یہ ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ماں بے حیا عورت کبھی باحیا بچہ پیدا نہیں کر سکتی. بے حیا کے یہاں پر بے حیا لڑکی پیدا ہوگی، بے حیا لڑکا پیدا ہوگا. نیک عورت کے یہاں پر بچہ نیک ہوگا کیونکہ ماں پہلا گود، پہلا مدرسہ ہے. نبی نے فرمایا تعلیم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک مطلب تعلیم حاصل کرو. ماں تعلیم دیتی ہے، ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے. یقین جانے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا تو اقبال کہتا ہے یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حسین نے تو بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے کربلا میں بعد میں حق ادا کیا ہے. پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. یعنی جب تک مائیں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد حضور کو سے جب تک مائیں یہ نہیں سمجھیں گی کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے. آپ کو پتہ نبی کے زمانے کی عورتیں کتنی بے مثال ہیں، کتنی بے نظیر ہیں وہ عورتیں کہ جب جہاد کی طرف جا رہے ہیں لوگ، حضور نے جب اعلان کیا ہے اپنے اپنے بچوں کو لے کے آؤ تو عورتیں بیٹوں کو، اپنے بھتیجے اپنے بیٹوں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو، اور بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے آئی. یعنی حضور شہادت کی قبول فرمائے میرے آقا. انہی لوگوں میں سے ایک عورت اور آئی ہے. جب اس کے بچے کو صحابہ نے دیکھا ہے تو حیرت کی ہے. کیونکہ اس کا جو بچہ ہے وہ 2.5 سال کا ہے، اور 2.5 سال کے بچے کو لے کے کہتی ہے حضور الحمدللہ میرے اس بچے کو یا رسول اللہ جنت میں لے جائیں. عرض کرتی یا رسول اللہ میرے بچے کو لے کے جائیں. تو حضور نے دیکھا 2.5 سال کا بچہ ہے، اس کو میں جنگ میں لے جا کے کیا کروں گا، یہ کیا کرے گا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے، آپ کی طرف تلواریں آتی ہوں گی، آپ کو ڈھال کی ضرورت ہوگی، تو میرے اس بچے کو، میرے اس بیٹے کو یا رسول اللہ جب تیر آئیں ڈھال بنا لیجئے گا. اگر ایک بھی تیر آپ کی طرف آنے والا میرے بچے کے اوپر لگ کے زمین پہ گر گیا یا میرے بچے کے جسم میں داخل ہو گیا تو پھر میں حضور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی اور اس کی بارگاہ میں عرض کروں گی مالک میرے پاس یہی ایک بچہ تھا، اس میرے بچے کو قبول کر لے اے اللہ. اور پھر حضور سے کہنے لگے حضور اور کوئی بچہ ہوتا تو میں درود پاک عرض کرنے لگی حضور یا رسول اللہ یہی بیٹا ہے میرے پاس. تو میرے حضور نے نا اس بچے کو اٹھایا، گود میں لی، آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹے کو لے کے چلی جا،
اگر تیرا بیٹا شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی گا۔ سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اس کلیجے کے بارے میں سوچو تو وہ ماں کتنی بلند ہوگی جو اپنے دوست چھوڑنے کے بعد 2.5 سال کے بچے کو لے کر کے آ گئی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ایسے ہی وہ صحابیات نہیں تھی، ایسے ہی وہ بلند نہیں تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو یوں ہی نہیں پالا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ایک عورت کو دیکھو، آج دوسری عورت کو دیکھو، یہ غیبتیں کرنے میں مصروف ہیں، میری بیٹیاں میری بہنیں، یہ قرآن نہیں پڑھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، ذرا سی تکلیف آئے گی تو یہ سوچیں گی کوئی ریڈی میڈ میاں مل جائے جو ایسا تعویذ دے دے میری پریشانی۔ اور میاں بھی ہمارے یہاں ہول سیل میں، جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی کمی، جلدی بولو، کمزوروں کے پیر بھی کمزور، یعنی غریبوں کے پیر بھی غریب ہیں۔ امیروں کے آج کل امیر پیر غریبوں کے نہیں آتے، الگ الگ ورائٹی ہیں۔ اور عورتوں کو کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ٹھیک ٹھاک جھوٹ بولنا جانتا ہو، بہترین طریقے سے جھوٹا، ایک تو ہوتا ہے عام جھوٹا، ایک ہوتا ہے ایک ایسا جو پروفیشنل جھوٹا ہے، ایک ہوتا ہے چالاک جھوٹا، ایک وہ جھوٹا ہوتا ہے کہ جس کے جھوٹ کے آپ پکڑ ہی نہیں پائیں گے، جیسے ہی کوئی اس کے پاس پہنچتا ہے ویسے ہی اس نے کھیلا، اور کھیلنے کے بعد بولا رے بڑے وقت پہ آ گئی، اگر وقت پہ نہ آتی بڑا خطرناک کرایا ہوا ہے تیرے اوپر۔ ادھر عورت جا رہی ہے، ادھر مزار پہ میرے نبی کی غلام، میرے نبی کے غلاموں تم کو کیا چاہیے یہ بتاؤ، عورتوں کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، سارے ولیوں کی ماں کا طریقہ بتاتا ہوں اپنے بہنوں کو کہ جب کوئی پریشانی آئے تو میری بہنیں اور بیٹیاں کسی میاں کے سامنے نہ جائے، بلکہ نبی کی بیٹی پہ جب کوئی پریشانی آتی تھی تو میرے رسول کی بیٹی کسی میاں کے پاس نہیں بلکہ سجدہ کرتی تھی مسلح۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بزرگوں سے اعظم مسلک اعلی حضرت غوث الورا زندہ۔ حضور کی بیٹی کو ذرا ادھر دیکھو، توجہ کرو، میرے آقا کریم کی بیٹی کا حال کیا تھا، ادھر دیکھو توجہ کرو۔ امام حسن فرماتے ہیں آج میری بہنیں اس کو نہیں سمجھتی کہ اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ڈیکوریشن کر لو، کیسے ٹائلس لگوا لو، اگر تمہارے گھر میں میری طرف دیکھو توجہ دیکھو، اگر تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوں گی تو تمہارے گھر کو بربادی سے کوئی بچا، کوئی بچا، بربادی سے کوئی بچا، اور تمہارا گھر برباد ہو کر ہی رہے گا، چونکہ جتنا بھی عورتوں کے اندر خصوصیات تھی وہ ہلکے ہلکے ختم ہو رہی ہیں، اور جو اس وقت میں ہے آگے آنے والی جنریشن اللہ اپنا کرم کرے، فضل کرے، کیسی ہائی بریڈ ہیں، کتنی تیز ہیں وہ بچیاں بیٹیاں اپنے جسموں کی نمائش کے لیے انہوں نے ایک نئے طریقے کو ایجاد کیا۔ ادھر دیکھیں یہ مسلمان لڑکی ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ فاطمہ، نام فاطمہ رکھ لیا، نام زینب رکھ لیا، نام ام کلثوم رکھ لیا، نام خدیجہ رکھ لیا، نام فلاں فلاں فلاں۔ ٹک ٹاک پر ادھر ادھر فالوور اتنے بڑھ گئے، روز چیک کریے اتنے فالوور بڑھ گئے، اپنے جسموں کو دکھا رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، مگر یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کے جا رہا ہوں، یہ کیوں کرتی ہے؟ مشہور ہونے کے لیے، اور یہ کیا شہرت ہے جو تم پہ نظر ہی بری پڑ رہی ہے، تمہیں جو بھی دیکھ رہا ہے بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میری بیٹی میری بہن، عزتیں اللہ دیتا ہے، عزت کوئی بے پردہ ہو کے نہیں ہوتی، عورت کی جب بھی عزت ہوتی ہے پردے والی عورت کو ہی اللہ عزتیں دیتا ہے۔ آج تک کسی بے حیا کو اللہ نے عزت نہیں دی، چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، بے حیا پہ بری نظریں پڑتی ہے۔ سن، پوری دنیا کی ٹک ٹاک پہ اپنے جسم کو نمائش کر کے فالوئنگ بڑھانے والی اور انسٹاگرام کی بےہودہ عورتوں کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ کہ تم سب کے جتنے بھی بلین فالوور ہیں سب ملا کر بھی اتنی مشہور نہیں ہو سکتی جتنی وہ کرناٹک کی لڑکی اللہ کا نعرہ لگا کے مشہور ہوئی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، زندہ باد، محبت ہے، اس کو محبت
आला हजरत आला हजरत मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत आला नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह। समझो बात को आप समझ रहे हो बात पूरी? मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। यानी इज्जत कौन देता है? और इज्जत उन औरतों को नहीं मिलती जो बेहया हैं। इज्जत उन औरतों को नहीं मिलती जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां समझती। आप सोच रहे होगे, इधर देखो, तवज्जो करो। अब मैं आपको बताऊं, एक सहाबिया है, दुआ कर रही है, उधर जंग हो रही है, इधर दुआ हो रही है। सुभान अल्लाह। ये बताओ, अली जंग लड़ने जाए तो अली मौला अली कहते हैं हाथ में तलवार फातिमा देती थी। क्या कह रहे हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बताओ, तलवार अली के हाथ में हो और दी हो फातिमा ने, क्या कह रहे हैं? और तलवार हुजूर की हो। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। लो, ये तलवार लीजिए, और इधर अली गए हैं, उधर फातिमा ने मुसल्ला बिछा लिया। बहुत है, जंग हो रही है। एक औरत मदीने में दुआ कर रही, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मेरे नबी जंग जीत जाए। भाई भी लड़ रहा है, मगर ये नहीं कह रही अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करना। नहीं, दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरा नबी जंग जीत जाए, उसका बेटा भी जंग में है, मगर ये नहीं कहती है मालिक मेरा बेटा खैरियत से आ जाए। वो यही कह रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। तीसरी मर्तबा भी वो यही दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, हालांकि उसका सगा भाई भी जंग में है। वो दुआ यही कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। ये सहाबिया है। किसी ने आकर के कहा नबी जंग जीत गए, शुक्र का सजदा किया, मगर पूरी बात तो सुन ले, नबी तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह। एक बाप की मौत की खबर क्या होती है, ये उसको ही पता होगा जिसने बाप की मौत की खबर सुनी हो। जिसका बाप जिंदा हो वो इसको समझ नहीं सकता है। और फिर एक औरत, मैंने तो लड़कियों को बाप की मौत पर मरते हुए देखा है। वो तो लड़के ही होते हैं जो बाप के अंगूठे मरने के बाद भी लगवाते हैं जायदाद में कि इतने पैसे हमको मिल जाएं। हमने लड़कियों को रोते देखा है। लड़कियां इतनी प्यार वाली हैं, मोहब्बत वाली हैं। आज तक लड़की ने अपने घर से ना माँ को निकाला ना बाप को निकाला, फिर भी तुम लड़कों के चक्कर में पड़े हुए हो। लड़की पैदा हो जाए तो तुम लड्डू नहीं बांटते, खुशियां नहीं मनाते। लड़का तुमको क्या दे देता है जो तुम इतना उसका दिल तोड़ते हो लड़की का। उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है जिसका बाप अपने उसके भाई से तो प्यार करता है, उससे प्यार नहीं करता। बागी हो जाती है वो बच्ची अपने बाप से। बाप की मौत की खबर सुनी है उसने। हुजूर जंग जीत गए, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सिर्फ कुछ आंखें निकली, कुछ हल्की सी आवाज, उसकी हल्की सी हिचकी निकली, मगर उसने, औरत ने फिर दूसरी बात कही, सुन हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप और तेरा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के दिल पर क्या गुजरेगी। फिर उससे कहा, सुन अभी ठहर जा, तेरा अभी इम्तिहान और है, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। दुपट्टा ओढ़ के पर्दा करके निकली मदीने की गलियों से। किधर जा रही है? जा रही है उधर जिधर रहमतें आलम है। चलते चलते लोग समझते हैं जाकर के बाप की मैयत से चिपट जाएगी, बाप के भाई भाई के जनाजे से चिपट जाएगी। नहीं 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 नहीं, माँ है, बेटे को देखेगी, जाकर के अपने लाल को, अपने जवान बेटे को देखेगी। नहीं नहीं, जवान बेटे की तरफ भी नहीं गई, ना बाप की तरफ गई, ना अपने भाई की तरफ गई, बल्कि वो उधर गई जिधर हुजूर थे। हुजूर ऊँटनी पर तशरीफ रखते थे। ये जाके खड़ी हो गई, इसकी आंखों के आंसू ने इसके दुपट्टे
को भिगो दिया था। सरकार ने इसको देखा, पहचाना, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे बच्चे शहीद हो गए, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। उसने हुजूर की तरफ देखा और फिर हल्की सी आह भरी, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। ये सहाबियात में ये बातें पढ़ी थी हमने, मगर इसकी मिसाल मुझे इस दौर में कहीं मिल नहीं रही थी। मगर जब मैंने पढ़ा, जब मैंने सुना, खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूँ। मगर अगर मुझसे कोई वादा कर ले तो मैं ये उसे वसीयत करता हूँ कि एक जूता मुझे ला करके फिलिस्तीन की उस बेटी का ला के दे दे, उस बेटी का ला करके दे दे कि जिसने ये बयान दिया कि जिसने ये बयान दिया हम जब सोते हैं तो रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा क्यों? का इस वजह से बम गिर रहे हैं और बम गिर गिर के जब गिरते हैं तो सुबह को जब मलबे में से लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के पर्दा ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को लाशें निकले हमारी तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि अल्लाह की बारगाह में जाएं तो पर्दे में जाएं। जब हम मर के कब्र में जाएं और जब हश्र का दिन हो तो हुजूर की बेटी के सामने ये अपना दुखड़ा रो दे, ए नबी की बेटी हमारे बच्चे यतीम हो गए थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, अब अपने दामन में हमको छुपा लीजिए। खुदा की कसम ऐसी औरतों ने इस्लाम को कल भी जिंदा किया था, आज भी जिंदा किया है। जब तक औरतें इस तरह की नहीं होंगी क्या बात, अम्मी आयशा फरमाती है, तवज्जो है, फरमाती एक दिन हुजूर से मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह वो देखें आपकी बेटी तशरीफ ला रही है। अम्मी आयशा कहती जब कोई चलता था तो हुजूर की तरह लगता था, जब कोई बोलता था तो हुजूर की तरह लगता था। किसी की जुल्फें, किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का चेहरा, किसी की नशिश, किसी का बैठ जाना, किसी का मुस्कुराना बिल्कुल हुजूर की तरह था। तो वो कोई और नहीं था, हुजूर की लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा थी। अम्मी आयशा सिद्दीका पर कुर्बान जाए, क्या सिद्दीक की बेटी सिद्दीका है। अगर वो राबिया ना होती तो किसको पता चलता फातिमा कैसी है, क्योंकि कोई राबी तो देख नहीं पाता, मर्द तो उनको कोई देखने से रहा, तो फिर कौन पता बताता। सैयदों कुर्बान जाओ अम्मी आयशा पर कि सैयदा फातिमा का हुलिया किसी और ने नहीं, सैयदा अम्मी आयशा ने। हुजूर की बेटी आ रही है, आकर के हुजूर की बेटी को जब हुजूर ने देखा तो उठ के खड़े हो गए। फरमाया मेरे आका ने फातिमा कैसे आई? तो एक चादर जो है ना ऐसे बंधी हुई है, और हुजूर ने पूछा कैसे आई? अर्ज करती या रसूलल्लाह मेरे अब्बा ये रोटी है, एक खा लीजिए। सरकार ने रोटी उठाई, एक लुकमा मुंह में लिया, तो लुकमा लेके हुजूर की आंखों में आंसू आए। तो अम्मा सैयदा खातून जन्नत ने हुजूर को देखा, अम्मा आंखों में आंसू क्यों हैं? फातिमा तेरे बाप ने 5 दिन के बाद पहला लुकमा आज खाया है, मेरी बेटी तो बेटी होती है ना। कहने लगी अब्बा आप खा लीजिए। मैंने आज 5 दिन के बाद अली खाना लाए थे, रोटी मैंने बनाई, जो पीसी मैंने चक्की चलाई और फिर खाना बना के अली को भी खिला दिया, हसन और हुसैन को भी खिला दिया, मगर मैंने नहीं खाया। मैंने सोचा पहले मेरे अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगा। आज तो जिस औरत से देखो परेशान है, जिस भी औरत से आप बातचीत करें उसको शुक्र की बात ही नहीं आती, ना शुक्र है ना। जो भी पूछो क्या हाल है, बड़ी परेशान, फिर दुआ कर दो कुछ परेशान।
جس کی بھی آپ بیٹی سے بات کرو اس کی بیٹی پریشان ملے گی آپ کو. کوئی آپ کو شکر کی باتیں تو سن ہی نہیں سکتی. بہت کوئی نیک اللہ کی ولیہ کوئی نیک عورت ہوگی جو شکر ادا کرتی ہوگی. ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لوگ. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا مگر ناشکری کی عادت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے بچوں کو کیسے پالا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اور مدینے کی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو سلاتی تھی تو لوریاں دیتی تھی عربی کی, مگر ہم نے سیدہ کو دیکھا انہوں نے کبھی لوری نہیں دی. وہ جب بھی سلاتی تھی تو پہلے اپنی بیٹے حسن حسین کو تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور اسی کی لوریاں دے کے سناتی تھی. اب قرآن تو اٹھ گیا. ایک صاحب مجھے بولے میرے گھر میں دیکھ لو کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہنے وہ جادو ہے. میں کہا میں تو یہ سب نہیں جانتا بھائی, اتنا میں قابل آدمی نہیں ہوں, جھوٹ میں بول نہیں سکتا. میں تجھے بتا دوں تیرے گھر میں واقعی میں جادو ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے تمہیں کیسے پتا؟ اپنا کچھ پتا ہے نہیں, ہواؤں میں گھاٹا لگا رہا ہے. جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوں وہاں جادو کی ضرورت ہوگی؟ بولو, جہاں بے پردہ عورت رہتی ہو وہاں بربادی کے لیے اور کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ اب وہ بولے ذرا میرے گھر میں جادو ہے نا. میں کھانا کھانے آیا ہوں. بھائی آپ مجھ سے یہ باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی تھی تو کھانے کے لیے آیا ہوں, تو کھلانا والا کھلاؤ. تو اس کی بیوی نے دنیا بھر کے تعویذ دکھا دیے, فلاں میاں کا تعویذ ہے, فلاں کا اس کو ہم نے منجامہ لگایا, اس کو لگایا, یہ کیا وہ کیا, ہمارا کچھ نہیں ہوا. مگر ٹھیک ہے آپ کی مرضی, میں نے سنا کر کے میں نے مجھے کیا کرنا ہے چلو چھوڑو. مگر جب میں اندر گیا تو میں نے قرآن شریف دیکھا. میں نے ذرا اٹھاؤ تو قرآن شریف کو جب میں نے اٹھایا تو اس کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی, دھول جمی ہوئی تھی. میں نے اس کو صاف کیا. میں مسلمان تھا, آنکھوں میں آنسو آئے. آدمی بولا کیوں روتے ہیں سید صاحب؟ میں نے کہا اس وجہ سے جس گھر میں میاں کے تعویذ کی تو اتنی قدر ہو کہ اس میں خوشبو لگائی جاتی ہو اور اللہ کے قرآن کے اوپر گرد اور دھول جم رہی ہو, اس گھر میں بربادی ہی آئے گی میرے بھائی. وہ گھر آباد کیسے ہوگا؟ وہ کہاں گئی عورتیں جو صبح صبح قرآن پڑھتی تھی؟ اب تو تم بہت دیر تک سوتے رہتے ہو. صبح وہ فجر کا ٹائم کیسا رحمتوں برکتوں کا ٹائم ہے, کیسے قرآن کی فضیلت ہے فجر کے ٹائم قرآن پڑھنے کی. اب تو نہ کوئی ماں قرآن پڑھے, نہ بیٹی قرآن پڑھے, نہ بہن قرآن پڑھے. آپ کو بتاؤں, میری طرف توجہ کرو, قرآن پڑھنے والے پہلے